رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ پارہ نمبر 17 آج ہم پڑھیں گے۔ میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا کہ سورہ کہف کی روشنی میں جو 6 چیزیں ہمیں بتائی گئی تھیں جن سے ہم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، ان 6 چیزوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ بہت سارے جوابات آپ نے دیے، اس کو یہاں سم اپ کرنا تو ممکن بھی نہیں تھا، اور وہ ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے لیے مختلف چیلنجز ہیں، ہر ایک کی مختلف پلاننگ ہے۔ عمل صالح کرنا ہے، اللہ کی کتاب سے بھی جڑنا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے جو اللہ کی طرف جانے میں ہمارے مددگار ہوں۔ بہت اچھے پلانز آپ نے اپنے لیے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ میں اس کو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو رمضان المبارک گزر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں ہم سے۔ آپ دیکھیے آپ کتنا عمل صالح آج کل کر رہے ہیں جو پہلے نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ کی کتاب سے تعلق، آپ روزانہ اتنا وقت دے رہے ہیں قرآن کو، پھر اس کے بعد آخرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا کی کتنی چیزیں سب پیچھے چلی گئی ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، سب مل کے یہ ایک چیز لے کے چل رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو رمضان ہے نا، یہ پوری زندگی کا ٹریننگ پروگرام تھا۔ تو یہ جو 30 ڈیز کا ہم گزار رہے ہیں پیریڈ، یہ ہمیں تیار کر رہا ہے کہ باقی کے 11 مہینے کیا کرنا ہے۔ تو جس طرح کی زندگی ابھی گزر رہی ہے، اسی زندگی کو اسی طرح گزارنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ دجال سے بچنا ہی صرف نہیں، بلکہ زندگی کے لیے انتہائی اہم چیزیں ہیں جس کے بغیر کوئی مومن نجات پا ہی نہیں سکتا۔ تو اصل میں تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا مائنڈ سیٹ اور لائف سٹائل دونوں چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں تو مجھے بدلنی ہی ہیں آخرت کے لیے اگر مجھے تیاری کرنی ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہم کتاب اللہ سے تعلق کے لیے کیا کریں، رمضان کے بعد کیسے رکھیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ کے مشورے ہم چاہتے ہیں، آپ دیجئے مشورے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس قرآن کو رمضان کے بعد کتنا ٹائم دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم روزانہ آپ تلاوت کر رہے ہوں گے، ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک دفعہ رمضان ختم ہو جائے گا، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، زندگی کھل جائے گی، اس کے بعد بھی ہم قرآن کو ٹائم دیں گے؟ آج سوچئے، فیصلہ کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے اور قدم رکھ دیجئے، آگے اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دے گا۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے، اور یہ پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے۔ آدھے سے پارے میں سورہ انبیاء ہے اور آدھے سے پارے میں سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اور ابتدا ہی میں فرمایا گیا کہ لوگوں کو لعب نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ کیا چیز ہے یہ لعب؟ لعب کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کے کسی کام کی نہ ہو، جس میں انسان وقت لگا دے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا، بہت سارا زندگی کا حصہ اس میں صرف کر دے، ایٹ دی اینڈ وہ بیکار چیز ہے جس نے انسان کو کچھ نہیں دینا۔ اب یہ لعب بھی ہم سب کی زندگیوں میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹائم کہاں جاتا ہے؟ اگر ہم اپنے وقت کا جائزہ لیں کہ روزانہ ہم اپنا ٹائم کہاں سپینڈ کرتے ہیں، اس کو آڈٹ کریں، تو اپنی زندگی کے لعب ہم خود ہی نکال لیں گے۔ فار ایگزامپل سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل بہت زیادہ ڈیکوریشن پیسز جمع کر کے ان کی صفائی ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل بہت ساری فضول ایپس یا بہت سارے گیمز ہو سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کی زندگی کی یہ لعب کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہوگی۔ میرے وہ انٹرسٹ جہاں میں وقت لگاتی ہوں، جہاں میں پیسہ لگاتی ہوں، جبکہ آخر میں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کینڈی کرش ہو سکتا ہے کہ وہ فیس بک ہو سکتا ہے وہ یوٹیوب ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے یہاں خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی میں لعب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہمیشہ جو رسول بھیجے گئے نا، وہ انسانوں سے ہی بھیجے گئے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک مکمل نمونہ آ سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا یہ تو فرشتے تھے نا، ان کے سامنے تو وہ ضروریات نہیں تھی جو انسانوں کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ انسانوں میں سے ہی بھیجا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ کائنات اور زندگی کھیل نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنی مرضی سے سب کو چلا لیتا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تمہارے لیے ایک امتحان گاہ بناتا ہے، اور تمہیں اس میں سے سرخرو ہونا ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو بہت لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ بزرگ و برتر اور خالق کائنات ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھائے گئے ہیں، وہی سارے سوال کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پھر زندگی کی کائنات کی یہ ساری چیزیں کیسے چلیں گی۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان نے۔
یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں نا. ہم مردے کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہم میں سے شاید ہی بہت کم لوگوں نے مردوں کو نہلایا ہو. ہمیں خوف آتا ہے, ہم اس چیز کو فیس کرنا نہیں چاہتے. لیکن یہ ہونا ہے, یہ نہ پہلے کوئی رکا ہے نہ آئندہ کسی کے ساتھ ہوگا. ہمیں جس سے جتنی بھی محبت ہو, ہمارے ماں باپ ہوں, ہمارے دادا دادی ہوں, ہمارے کوئی بھی کلوز فیملی ممبرز ہوں, ہم کسی کو روک تو نہیں سکیں. تو ون بائی ون تو ٹرن ہی آنی ہے نا, کس کی پہلے آ جائے اور کس کی بعد میں آ جائے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس سے بھاگ سکے. اس کے بعد ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پوچھی تھی جو کہ مجھے بھی بہت محسوس ہوئی اور شاید آپ کو بھی, کہ اگر اللہ تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دے, تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ زمین کو تنگ کرتا چلا جا رہا ہے. یہ زمین کا تنگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں موجود ہے, نکل ہی نہیں سکتے. پارکس موجود ہیں, نہیں جا سکتے. مالز موجود ہیں, نہیں جا سکتے. ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, نہیں جا سکتے. چھٹیاں آ رہی ہیں, گھومنے نہیں جا سکتے. فیملیز ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں, آپس میں مل نہیں سکتی. یہ زمین کا تنگ کیا جانا. اور کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کوئی ذرا سا ایسا مسئلہ لے کر آ جائے تو زندگی کی وہ ساری پلاننگ ایک طرف ہو جاتی ہے. کیا کبھی ہو سکتا تھا کہ ساری ایئر لائنز ہی بند ہو جائیں گی؟ کبھی ہم امیجن کر سکتے تھے؟ ہم امیجن کر سکتے تھے کہ ساری پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ تو زمین کو ایسے بھی تنگ کر سکتا ہے کہ انسان نکلنے کے قابل نہ رہے. اور یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس سے عبرت لینی چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرا ربع آتا ہے, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اور حضرت ابراہیم کا کئی جگہ قرآن میں ذکر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہ وہ نصرانی ہوں, خواہ وہ قریش ہوں, خواہ وہ یہودی ہوں, سب کے سب حضرت ابراہیم کے معاملے میں یکسو تھے اور سب حضرت ابراہیم کو فالو کرتے تھے. تو یہی اسی لیے بار بار آتا ہے کہ حضرت ابراہیم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا پورا واقعہ آتا ہے جب وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ, اور وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اس واقعے کو سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ بہت ہی بڑی تسلی ہے. اس کو ذرا محسوس کیجئے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کے اسباب نکالے گا, ان کے لیے آسانی کرے گا, ان کے لیے چیزوں کو مشکل ہونے سے اور بچا لے گا. اور یہاں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں رکھ رہی ہوں. ذکر تھا کہ ہم نے لوط کو بچا لیا عذاب سے, ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا عذاب سے, ہم نے سلیمان کی رہنمائی کی, ہم نے داؤد کو سکھایا, ہم نے سلیمان کے لیے چیزوں کو مسخر کیا, ہم نے ایوب کی تکلیف دوری کی. اسی طرح ہم نے اسماعیل, ذوالکفل, ہم نے حضرت یونس کو غم سے نجات دی, حضرت زکریا کی دعا قبول کی, حضرت مریم کو نشانی دی علیہم السلام. یہ سارے کے سارے نام گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں چھوڑا اپنے نیک بندوں کو, اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی نہیں چھوڑے گا, اور اللہ ان کو بچا بھی لے گا مشکلات اور تکلیف سے. اللہ پہ یقین, عمل صالح. اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دینا ہوتا ہے کہ اللہ بس یہ معاملہ ہے اور آپ نے سنبھالنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی مومن کی ناقدری نہیں کرے گا. یہ جو قدر ہوتی ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں تو لوگ ہماری قدر ہی نہیں کرتے. کیسا محسوس نہیں ہوتا؟ ہماری انٹینشن صحیح ہوتی ہیں, ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, ہم سب اپنے دل میں یہی فیل کرتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں نے شاید نہیں سمجھا. اور کبھی ہمارے دل میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور لوگ مجھے کیا کیا سمجھ رہے ہیں. اور کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کسی کی ناقدری نہیں کرے گا. جس نے کبھی کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی نا اللہ کے لیے, نہ اللہ اس کو بھولے گا, نہ ایسا ہوگا کہ اللہ اس کو نکال کے نہ لائے. وہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ ایک کانٹا بھی چپ جائے گا نا, اس کے بدلے بھی ثواب لکھا جائے گا. کوئی چیز گم جائے گی تو وہ جتنی دیر میں مومن تلاش کر رہا ہوگا نا, اس کو جو وقتی سی ایک گھبراہٹ یا وقتی سا ایک سٹریس ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ثواب لکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ناقدری کرنے والا نہیں ہے. انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر جاتے ہیں. تو ان چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت اہم سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی معاملہ اپنی اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے, خلوص دل کے ساتھ کیا ہے, تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اور قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا, جب تک کہ اللہ قدر کرنے والا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا, پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہوتی لوگوں سے. پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں نے کیا تو کسی نے میرے ساتھ کیا کیا, میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے, میرا امپریشن کیا ہے, کوئی میرا کیا امیج سمجھتا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز اچھی کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر کروا رہے ہیں. لوگوں کے پاس رجسٹر نہ ہوئی ہے نہ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے, ہر چیز لے کر, اپنا اعمال نامہ لے کر
خدا کے حضور پیش ہوں گے، سارے جواب دیں گے، ایک ایک چیز نکالی جائے گی، پوچھا جائے گا آ گئے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں ہم آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کا نبی بھیجا ہے تو تمہیں ہر چیز سکھا گیا، ہر چیز کی تعلیم دے دی۔ کوئی حکم نہیں ہے جو ہمیں نہ پتا ہو، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، معاملات کیسے، گھروں کے اندر کیسے، باہر کیسے، ہر چیز نمونہ جو ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ یہ صورت تو مکمل ہوئی، اور جو تیسرا ربع ہے اس میں سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج مدنی صورت ہے اور آغاز ہوتا ہے قیامت کے دن سے، کہ اتنا وہ خوفناک دن ہوگا کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے سے غافل ہو جائے گی، یعنی کسی بھی انسان کے سب سے بے غرض رشتہ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اولاد سے بے پرواہ ہو جائے گی، جو حاملہ ہوگی اس کا حمل گر جائے گا، اور بہت ہی خوفناک یہ چیز ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ انسان کی تشکیل کے مرحلے کیا ہیں، اور یہ بعد میں پھر سائنس نے اس کو پروف کیا کہ جتنی چیزوں کا اس آیت میں ذکر آیا ہے اس میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ 40 ڈیز کا جو ہے وہ ڈیوریشن ہے، جس میں انسان کی ڈیورنگ پریگننسی چینج آتا رہتا ہے، یعنی پہلے وہ بوند ہوتا ہے، پھر وہ خون میں چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑے کی شکل بنتا ہے، پھر وہ بوٹی کی شکل بنتا ہے، اور کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ ایک بوند سے ایک انسان بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جان ایک دفعہ ڈال دی تو دوبارہ جان دینا، جان لینا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ نیند کی حالت میں ہو روزانہ جان کا نکلنا اور جان کا واپس آنا، یا وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز بھی یہاں پہ فرمائی تھی کہ انسان ایک بدترین عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ بس مجھے سب پتہ ہے، جو پاور، جو سمجھ میرے پاس ہے بس یہی سب سے زیادہ ہے۔ پھر جب آپ مڈ لائف سے گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہیں اور آپ ان کو روک نہیں پاتے۔ آپ کے ہاتھوں کے رنکلز ہوتے ہیں، آپ کی سکن کا ٹیکسچر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کو کھانے پینے میں پرابلمز ہونے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ طاقت نے ہمیشہ نہیں رہنا تھا، اور اب ہر آنے والا دن اس کو کم ہی کرے گا۔ اور پھر ایک سٹیج وہ جس کو خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی نہ جانے، سب کچھ جانتا ہے، ایک بچے سے شروع ہوتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، سب جان لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن کے ساتھ پھر انہی بزرگوں کی شکل میں ایک ضعیف شکل اختیار کرتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ کھانا جانتا ہے، نہ بیٹھنا جانتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی دکھاتا ہے کہ وہ ایک طاقت تک پہنچتا ہے اور پھر کمزوری کی طرف سفر کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ کنارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بس پرابلم نہ آئے کوئی، باقی سب ٹھیک ہے، مطلب میں بندگی اس وقت تک کروں جب تک مجھے کوئی مشکل نہ ہو، آسانی ملتی رہے، آسان احکام ہوں، کوئی زندگی میں تبدیلی نہ لانی پڑے، کوئی میرے اوپر کوئی آزمائش یا مشکل نہ آئے۔ تبصرہ یہ کیا ہے کہ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، دونوں میں سے ایک چیز آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے کمپلیٹلی، یا آپ دنیا کے لیے لگ جاتے ہیں یا آپ آخرت کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ یہ منافق کی کوشش ہوتی ہے کہ آخرت بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے نا، تو دونوں میں سے ایک آپ کو پریورٹی بنانی ہوتی ہے، لیکن جو دونوں لینے کی کوشش کرے گا وہ دونوں کو ہی ڈبو دے گا۔ اس کے بعد پھر خطاب آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب کعبے کی وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی تھیں کہ میرے گھر کو پاک رکھو، حج کرنے والوں کے لیے اذن دو، لوگ آئیں طواف کریں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ شرک اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ یہ جو جھوٹ ہے نا، زبان سے نکلنے والے وہ الفاظ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ کہاں کہاں تک دلوں کو خراب کرتے ہیں، خاندانوں کو خراب کرتے ہیں، معاشرے کو خراب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا بشارت ہے ان کے لیے جو عاجزانہ روش اختیار کریں گے۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا وہ ہے مخبتین۔ مخبتین اس کو کہتے ہیں جو سرنڈر کر دے، چھوڑ دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے، اپنی میں کو مٹا دے، اور اللہ کے لیے جو یہ کام کر لینا اس کے لیے بشارت ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے۔ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو ایکچولی جو مطلوب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، جی مجھے بتائیے مجھے اب کیا کرنا ہے۔ ہم سب جو قرآن سن رہے ہیں ہم کس لیے سن رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم ایک دفعہ سنیں گے اور نیکیاں کمائیں گے اور زندگی ویسی ہی چلتی رہے گی؟ نہیں، زندگی ویسی نہیں چلے گی۔ تو اس چیز کو یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو عاجزی اختیار کریں اور وہ اپنی میں مٹا کے اللہ کے سامنے
झुक जाएं। फिर कुर्बानी के जानवरों का जिक्र किया कि अल्लाह ताला को कुर्बानी का जानवर नहीं पहुंचता है बल्कि तकवा पहुंचता है, और यही उसूल सारी इबादत के अंदर है कि वो जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं ना वो एक हद तक मैटर करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है और अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक़ कैसा है। फिर चौथा रुबा शुरू होता है और ये सूरह हज का सेकंड हाफ है। अल्लाह ताला ज़रूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसकी मदद करते हैं। अब अल्लाह ताला को तो ज़रूरत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की मदद करें, अल्लाह किसी की मदद का मोहताज नहीं है, लेकिन फ़ौरन ही बता दिया कि अल्लाह ताला किन लोगों को कहता है जो अल्लाह की मदद करते हैं। जब जिन्हें ज़मीन में इक़्तिदार मिलता है, पावर मिलता है, तो वो क्या करते हैं? 4 चीज़ें हैं। नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। यानी माशरे को नेकी पे गामज़न करने वाले लोग, जहाँ भी इनको इक़्तिदार मिले, ये घरों के अंदर मिले तो घरों के अंदर ये सिस्टम होगा, और अगर ये हुकूमत मिले तो वहाँ पे भी ये सिस्टम होगा। तो जो अल्लाह के दीन को गालिब करता है ना, जो अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको अपनी मदद करार देता है। उसके बाद फरमाया कि आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। सामने सब कुछ मौजूद होता है, दिखाई नहीं देता। इसे हमने पहले सूरह बकरा के शुरू में भी पढ़ा था ना, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, समझ में नहीं आता, सामने मौजूद होता है, हिदायत आ रही होती है, अंदर नहीं जा रही होती, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी असल में दिल अंधे हो गए। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ही हक है और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब बातिल हैं। फिर मक्की की मिसाल दी और फिर ईमान लाने वालों से मुतालबा किया कि ये काम कर लो। क्या क्या कर लो? ईमान ले आओ, रुकू और सजदा करो, अपने रब की बंदगी करो, नेक काम करो और जिहाद फी सबीलिल्लाह करो, अल्लाह की राह में जद्दोजहद करो। ये 5 चीज़ें थाम लो। और फिर फरमाया कि देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है। इस कदर को बहुत ज़्यादा महसूस कीजिए और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का। यहाँ पे तो ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, उसने दीन में तुम्हारे ऊपर कोई तंगी नहीं रखी, उसने तुम्हें अपनी काम के लिए चुन लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने, हमने शुरू में भी ये बात की थी कि अल्लाह ताला हर बंदे को हिदायत पे चलने का मौका भी नहीं देता। अल्लाह ताला हर एक का दिल भी अपनी किताब के लिए नहीं खोलता। अल्लाह हर एक को कुरान से रुजू करने और इबादत करने और ज़िंदगी बदलने और जन्नत में जाने के लिए कोशिश करने की तौफीक नहीं देता। तो अगर अल्लाह ताला ने दी है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको चुना है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मैं आज कुरान उठा रही हूँ या आपने भी आज उठाया हुआ होगा यकीनन कुरान, तो कहीं तो अल्लाह ताला ने ये बात की होगी ना कि इसको कुरान सुनाना है, कहीं तो ये फैसला हुआ होगा ना, कहीं तो ये होगा कि नहीं इसके अंदर अभी चांस है। हालांकि हमारी ज़िंदगियां कैसी गुजर रही हैं, हम जिंदगियों में कभी आखिरत के करीब आते हैं, कभी दुनिया की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा इधर लपकते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रजिस्टर में मेरा आपका जिक्र किया है। जब भी अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए और डरना चाहिए इस बात से कि ऐसा ना हो कि मैं उन नाकदरों में से शुमार हूँ जिन्हें अल्लाह चुन के बिठाता है, अल्लाह अपनी किताब हाथ में देता है और फिर भी वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। इस सूरत की आखिरी आयत भी यही है जहाँ पे लेसन ख़त्म होता है ना कि अल्लाह से वाबस्ता हो जाओ, बस अल्लाह से अपने आप को जोड़ के रखो। फ़निअमल मौला वनिअमन नसीर, कितना अच्छा है वो मौला और कितना अच्छा है वो मददगार, जो कभी मायूस नहीं करेगा, जो हमेशा मौजूद होगा, जो सहारा देगा, जो खड़ा रहेगा, जो दुख सुनेगा, जिसके सामने रो सकते हैं, जो मदद भी कर सकता है, जो ज़िंदगी भी बदल सकता है, जो आसानी भी दे सकता है। फ़न अमल मौला वन अमल नसीर। ये सिपारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ और आज का जो सवाल है थोड़ा आसान भी है, थोड़ा मुश्किल भी है। सवाल यह है कि जो बिल्कुल शुरू में सूरह अंबिया में जिक्र आया था लाभ का, लाभ मतलब अननेसेसरी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी और मेरा वक्त ज़ाया करती हैं, वो कौन सी हैं? और ये मैं दूसरों के आपसे नहीं पूछ रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी के कोई 2 चीज़ें मेंशन करें जो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो आपका वक्त ज़ाया कर रही हैं और जो आपको कुछ बदले में नहीं दे रही। ये मुझे लिस्ट करके भेजिए। उसके बाद जो दुआ आज आई थी सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 में आई थी, ए अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तू अरहमुर राहिमीन है। मैं जब यह लिख रही थी तो मुझे ख्याल आया था कि अगर मैं बीमारी को वबा से बदल दूं कि अल्लाह हमारे यहाँ वबा आ गई है, और दुआ क्या मांगनी है? तू अरहमुर राहिमीन है, तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साए में ले ले, इस वबा से, इस बीमारियों से हमें महफूज रखे और आने वाला वक्त हमारे लिए आफियत का लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।